بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطان رکن الدین ببرس کی 29 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ تو دوستوں، برقائی خان پوری طرح چوکنا اس جانب نگاہ مرکوز کیے ہوئے تھا جدھر سے کسی کے چلنے کی چاپ اسے سنائی دی تھی۔ آگ کے دھوئیں سے اٹھنے والے کالے بادل دیکھ کر شاید کوئی ادھر نکل آیا تھا یا پھر کوئی دشمن ابھی اس کی تلاش میں وہیں چھپا بیٹھا تھا جو شاید اسے اب غافل سمجھ کر اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خنجر کے دستے پر برقائی خان کو مضبوط گرفت بدستور قائم تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد چاپ قدرے نزدیک سے دوبارہ سنائی دی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر دبے قدموں چلنے کی کوشش کر رہا، مگر برف میں دھنسی جھاڑیوں پر پاؤں پڑتے ہی اس کی کوشش بیکار ہو جاتی۔ برقائی خان اپنی جگہ جمع بیٹھا نووارد کے سامنے آنے کا منتظر تھا۔ اچانک دائیں جانب کی جھاڑی میں سرسراہٹ بڑھ گئی اور جھاڑیوں کے بیچ میں سے ایک اجنبی چہرے نے جھانکا۔ برقائی خان مقناطیسی انداز میں آواز کی سمت گھوم گیا۔ چہرے پر نگاہ پڑتے اس نے سکون کی سانس لی۔ وہ چہرہ بھی برقائی خان کا چہرہ حیرت سے بھری نگاہوں سے دیکھنے میں مئو تھا۔ سمنائی، چلے آؤ، برقائی خان نے دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ چہرہ جھاڑیوں کے عقب میں سے نکل آپ بالکل اس کے سامنے آ گیا تھا اور ارغوانی رنگ کے مخصوص سنائی لباس میں مقبوض اور حیرت بھری نگاہ سے شکاری دکھائی دیتا۔ برقائی خان اجنبی سمنائی حیرت بھری لہجے میں بولا، مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے۔ تمہیں تو اپنے بھائی کے ساتھ دارالحکومت سرائے میں ہونا چاہیے تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خون خرابے سے باغی ہوں۔ بے شک میں منگول ہی سے ہی، مگر میرے خون میں منگولوں جیسی وحشت بربریت نہیں ہے۔ برقائی خان نے لاپرواہی سے جواب دیا، جانے کیوں تم مجھے کبھی کبھار سرے سے منگول ہی نہیں لگتے۔ وہ سر جھکا کر بولا، جو چاہے سمجھ لو، میں برا ماننے والوں میں نہیں ہوں۔ برقائی خان نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ یہی باتیں تو مجھے حیران کر دیتی ہیں کہ تم آخر کس چیز سے بنے ہوئے ہو۔ چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ میں دھوئیں کی لکیر دیکھ کر ادھر نکل آیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اپنے قبیلے کا کوئی آدمی ہوگا۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ اپنے شکار کی سناؤ، آج کل کیسا جا رہا ہے؟ آپ تو جانور سرکیشی پہاڑیوں پر بھی مٹتے دکھائی دے رہے لگے ہیں۔ برقائی خان نے کہا لگا، وہ بھی چھپنے انداز میں ہنسنے لگا۔ برقائی خان، تم اس موسم میں اس طرف کہاں آ نکلے؟ تم تو بہار میں شکار کرنے ادھر آیا کرتے تھے۔ اس سے سوال کیا، اوہ، باتوں میں تم نے بھلا ہی دیا کہ تم نے آج صبح کے بعد سرخ قبیلے کے افراد کو تو قریب و جوار میں نہیں دیکھا۔ برقائی خان نے اچانک پوچھا۔ سرخ قبیلے کے لوگوں کو؟ وہ غیر متوقع سوال پر چونک پڑا۔ ہاں، دیکھا تو ہے، مگر تمہیں یہ بات پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا تھا کہ میں تنہا ادھر نہیں آیا تھا، بلکہ ایک دوست کی محبت کھینچ لائی تھی۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ شکار کھیلا جائے اور میں اس کے ہمراہ اس طرف نکل آیا۔ آج صبح میں ذرا اطراف میں نکل گیا اور واپسی پر دیکھا کہ میرا دوست غائب ہے اور رات کو بھنے ہوئے شکار پر کوئی ہاتھ صاف کر کے چلا گیا۔ نشانات سے مجھے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ حرکت سرخ قبیلے والوں کی ہی ہے، مگر اب تمہاری تصدیق سے معاملہ مکمل طور پر میری سمجھ میں آ گیا۔ کہیں تمہارا دوست عرب تو نہیں؟ ہاں، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ برقائی خان اس کی بات پر چونک اٹھا۔ آج صبح میں نے سرخ قبیلے کے سردار قباز سائی خان کو سرخوں کے ہمراہ سرکیشی پہاڑیوں پر دیکھا تھا۔ سپیر کے بعد ایک دوسری پہاڑی کی چوٹی پر سے میں نے انہیں حلب گائی کے جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے بانس سے کچھ باندھ رکھا تھا۔ میں نے اشتیاق سے ان کے شکار کو غور سے دیکھا تو میں پل بھر کے لیے
متحیر رہ گیا کہ ان کا شکار کوئی جانور نہیں، کوئی عربی دکھائی دیتا تھا۔ وہ برقائی خان کے چہرے پر جاہ و جلال کی شکنیں گہری ہو گئی، دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ چند لمحے قبل کا برقائی خان اب حقیقتاً منگول ہی دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے سفید چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت آتش انتقام میں دہتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان خبیثوں کی اتنی جرأت کہ وہ سنہرے خیمے کی تقدس کو پامال کریں اور میرے عزیز دوست کو قیدی بنا کر لے جائیں، میں ان کی تمام نسلوں کو مٹا دوں گا۔ برقائی خان کے منگولانہ فطرت بے قابو ہونے لگی تھی۔ کیا انہوں نے تمہارے دوست کو سنہرے خیمے میں سے گرفتار کیا؟ اجنبی اس حیرت انگیز انکشاف پر دہل کر رہ گیا تھا۔ سنہرے خیمے پر ہاتھ ڈالنا بغاوت کے مترادف تھا۔ یہ چنگیز خان کے بیٹے توشی خان کی تقدس کی علامت تھا۔ تو دوستو، آج ہم یہیں رکتے ہیں اور اس کو کل ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔